جن خواتین کو ان کے بہن بھائی ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ان خواتین کو کس طریقے سے اذیت سے اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ سر میرا نام عذرا یونس ہے، میں سٹی گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں۔ جب میرے بھائی والد اور میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تب میں ادھر لاہور کوٹ عبد المالک شفٹ ہو گئی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بچیوں کو پڑھا کے ساتھ میں انہیں تعلیم دلوا کے ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ اب میں اپنے چاچوؤں سے تقریباً 7 سال سے یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا حصہ دے دیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے ساتھ میں، کوئی ہیلپ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے نام وراثت کرواؤ۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پہلے خرچ کروں، یا کوئی ایسے اخراجات بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں تو خود سے کھانا کھانے کے لیے بھی تنگ ہوں، کبھی کسی دربار پہ ہوتی ہوں، کبھی کسی پارک میں بیٹھ۔ شادی ہوئی ہے؟ خامن سے میرے سے علیحدگی ہو چکی ہے، تقریباً کچھ 4 سال کا عرصہ ہو چکا۔ اچھا، ابھی کہاں پہ رات رہتی ہیں؟ ابھی یہ پارک میں رات گزار رہی ہیں؟ اب رات میں سوئی تھی ادھر ہاسپٹل کے اندر ویٹنگ روم میں سوئی تھی میں۔ کہاں سے آپ آئی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ پارک میں ہی رہائش پذیر ہیں؟ سر میرا نام عذرا یونس ہے، میں سٹی گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں، اور وہاں سے میں جب میرے بھائی والد اور میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تب میں ادھر لاہور کوٹ عبد المالک شفٹ ہو گئی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بچیوں کو پڑھا کے ساتھ میں انہیں تعلیم دلوا کے ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ اب میں اپنے چاچوؤں سے تقریباً 7 سال سے یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا حصہ دے دیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے ساتھ میں، کوئی ہیلپ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے نام وراثت کرواؤ۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پہلے خرچ کروں، یا کوئی ایسے اخراجات بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں تو خود سے کھانا کھانے کے لیے بھی تنگ ہوں، کبھی کسی دربار پہ ہوتی ہوں، کبھی کسی پارک میں بیٹھ۔ شادی ہوئی ہے؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں، شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ؟ آپ کے خاوند کو کیا ہو؟ خامن سے میرے سے علیحدگی ہو چکی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً کچھ 4 سال کا عرصہ ہو چکا۔ اچھا، 4 سال سے آپ کے خاوند جو ہیں وہ آپ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی خاندانی جائیداد تھی، آپ کی وراثت میں آپ کو جائیداد ملی، اس پہ کس نے ڈاکہ مارا؟ وہ حصہ میرے چاچوؤں کے پاس ہے، آپ کو دیا نہیں کیا؟ دیا نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نام کرواؤ پہلے منتقل، پھر ہم تمہیں دیں گے، پھر ہم اپنے نام کروائیں گے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ مجھ سے بیان حلفی لو، میں آ کے بیان دے دوں گی، اور آپ مجھ سے جگہ لے لو، جو بنتا ہے مجھے وہ دے دو آپ۔ پر وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، آپ جب وہاں سے گھر سے نکل آئیں، آپ کی بیٹیوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں؟ میری بیٹیاں تو اب شادی ہوئی ہے نا ان کی، بڑی بیٹی کی میری شادی ہوئی ہے تقریباً کوئی 4 سال پہلے، ماشاءاللہ ایک نواسی ہے میری، اور دوسری بیٹی کی ابھی تقریباً کوئی 7 ماہ ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ میرے پاس رہو، پر بیٹیوں کے سسرال میں رہنا بھی مناسب نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ بیٹیوں کے لیے آگے سے تانے مینے بنتے ہیں، جو میں کسی صورت نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں کو کوئی دے۔ میں خود سے ایسے وقت تنگی سے گزار رہی ہوں۔ اچھا، جب آپ نے گھر چھوڑا اس کے بعد کہاں یہ سارا ٹائم گزارتی ہیں، کہاں پہ رہتی رہی ہیں؟ میں نے جب سے گھر چھوڑا تقریباً میں کبھی پناہ گاہ والی ٹھوکر والی پناہ گاہ میں، کبھی اسٹیشن پہ، کبھی یتیم خانے والی پناہ گاہ پہ، کبھی ادھر دربار والی پناہ گاہ پہ۔ پناہ گاہ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی انٹری مل جاتی ہے، یا وہ بھی پیسوں کا کوئی مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ ایزیلی ID کارڈ دکھا کے تو انٹری مل جاتی ہے۔ صرف وہاں پہ رات رکنے کے لیے آپ کو جگہ دی جاتی ہے، یا وہاں پہ کھانا شانا بھی دیا جاتا ہے؟ وہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے، رات کا کھانا ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، سکون سے رات عزت کی حفاظت کے ساتھ عورت وہاں سوتی ہے۔ پر جب اگر دن کو بندہ عورت بیمار ہے تو وہ دن کے ٹائم کہاں جائے گی؟ اسے تو پھر بھی گھر چاہیے نا، رات تو باہر وہ پناہ گاہ میں گزار لے گی۔ اچھا، ابھی کہاں پہ رات رہتی ہیں؟ ابھی یہ پارک میں رات گزار رہی ہیں؟ اب رات میں سوئی تھی ادھر ہاسپٹل کے اندر ویٹنگ روم میں سوئی تھی میں۔ ٹھیک ہے۔ سارا دن باہر نکلتی ہیں، پارک میں لوگوں کو دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں، اور شام کو ہاسپٹل کے اندر جا کے سو جاتی ہیں؟ ہاں، پہلے میں ادھر دربار کے سامنے جو پارک تھی ادھر سوتی تھی۔ ادھر کا نظام بہت ہی درم برم ہو چکا ہے، نشئی بہت بہت زیادہ برا نظام درم برم ہے۔ وہاں سے میں اٹھ کے ادھر آ گئی ہوں۔
تو ادھر بھی اب دیکھیں. کیس وغیرہ آپ نے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ آپ کو آپ کی جائیداد کا حصہ دے دیں گے؟ میں نے کوئی کیس نہیں کیا ابھی تک. میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی بیٹھ کے نا, اگر میرے حصے کے میں نکلتے ہیں نا انہیں کہ 4 لاکھ ہے تو مجھے 3.5 دے دیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, پہلے تم اپنے نام کرواؤ, تو پھر پہلے تم وراثت اپنے نام کرواؤ, پھر پہلے تم خود تو مالک بنو. میں نے کہا وہ تو جب سارے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے یا سارا؟ پیسے نہیں ہیں میرے خود کی میڈیسن لانے کے لیے, پیسے نہیں ہیں. کون کون سی بیماری ہے؟ مجھے جگر کی پرابلم ہے, اور اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں, جب میڈیسن کھاتی ہوں ہاتھ پاؤں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے. جب سویلنگ ہوتی ہے تو پھر میری ہوش ہی نہیں مجھے رہتی. جی آپ نے ساری بات سنی ہے. جب میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد سویلنگ ہو جاتی ہے جسم پہ. بیماریاں ہونے کے باوجود بھی ایک تو بیماریوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں, اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہی ہیں. رشتہ داروں نے, چاچا زاد بھائیوں نے, چاچاؤں نے ان کی جائیداد پہ بھی قبضہ کر لیا ہے, اور یہ یہاں پہ اسپتال میں زندگی گزاری ہیں, اسپتال میں رہتی ہیں, وہاں سے میڈیسن لے لیتی ہیں, لیکن یہاں پہ کھانے کا نظام جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. اور ان کی ابھی بھی یہی درخواست ہے ان لوگوں سے, ان رشتہ داروں سے جنہوں نے ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے, وہ ان کے جو گھر ہے اس گھر کو ان کے لیے دیں تاکہ یہ اپنے گھر میں رہ سکیں اور بآسانی اپنی زندگی بسر کر سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبانوں کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.